ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ طالبان نے افغانستان کے 80% سے زائد رقبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کے اس بڑھتے تسلط کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ جلد پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہوگا۔ آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں وہ قندھار کے گورنر ہاؤس کی ہے، جس پر طالبان نے مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ اس عالی شان اور پرتعیش عمارت میں طالبان کی موج مستی اور کھانے پینے کے مناظر آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑوں پر رہنے والے طالبان کی اس عمارت کے اندر قیمتی صوفوں اور کرسیوں کے ساتھ سلوک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ دن بعد اس عمارت کا رنگ روپ کیا ہو جائے گا۔ کم و بیش یہی سلوک افغانستان میں ہر سرکاری دفتر اور عمارت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عثمانی خلفاء کی شاعر اسلام سے محبت اور لگاؤ کے کئی تاریخی واقعات کتابوں میں آج بھی سنہری حروف میں مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے لیے روشن باب کا درجہ رکھتے ہیں۔ عثمانی خلفاء کی اسلام اور نبی کریم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10ویں صدی ہجری میں خلیفہ سلطان سلیم جب خلافت کی مسند پر براجمان ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تبرکات کو مصر سے استنبول لے آئے اور ان کو محفوظ بنانے کے ساتھ اس کمرے میں دن رات مسلسل تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا جو 4 صدیوں تک جاری رہی۔ سلطان سلیم ایک درد مند حکمران کے ساتھ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سرشار تھے۔ خلافت ملتے ہی آپ نے مصر کا دورہ کیا اور وہاں موجود تبرکات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ترکی لے آئے اور استنبول میں اپنے محل توپ کاپے سرائے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تعمیر کیا اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن کو مقرر کیا جو 24 گھنٹے یہاں تلاوت کلام پاک کرتے رہیں۔ حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا۔ اس طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں 400 سال تک مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہی ہے اور اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ اس طرح خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبد الحمید ثانی کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے یورپی ملک فرانس میں گستاخی رسول کی کوشش کو ترکی میں بیٹھے ہوئے ناکام بنا دیا تھا۔ آپ کے فیصلے سے یورپ کا طاقتور ملک فرانس لرز کر رہ گیا تھا اور فرانس کی حکومت نے آپ کے تمام مطالبات سر جھکا کر تسلیم کر لیے تھے۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے لہو نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت القوا نے اسے بلا کر فرمایا
کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں بہر صورت یہ دودھ رائے راجہ کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا، دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کی دربار میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے راجو رائے کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے۔